بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج ایک چھوٹی سی پیاری سی بستی جو علماء اور حفاظ کی بستی ہے، نیک لوگوں کی بستی ہے، جہاں کثرت سے مسلمان آباد ہیں، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جو تمل ناڈو صوبے میں کڈلور ڈسٹرکٹ کے لال پیٹ کے نام سے ایک چھوٹی سی بستی ہے. چاروں طرف پانی کے گنٹے اور چاروں طرف بستی کے ہریالی ہے. ایسی پیاری سی بستی پانی کے گنٹوں کے درمیان میں ہے. 1770 پر 5 عیسوی میں لال خان نامی ایک عظیم شخص نے لال پیٹ پر حکومت کی اور لال پیٹ کی بنیاد ڈالی، دریافت کیا اس شہر کو. اسی لیے لال خان نے چونکہ دریافت کیا، اس لیے اس شہر کو لال پیٹ کے نام سے موسوم کر دیا گیا. دراصل یہ شہر ایک زمانے میں تاجر عرب حضرات کے قیام کے لیے بنایا گیا کہ جو عرب سے تجارت کے لیے آتے ہیں، سمندر پاس میں ہے تو وہاں ان کے قیام کا انتظام ہوتا تھا. یہ زمانہ تھا جب نواب آف آرکاٹ کی حکومت چلتی تھی. یہاں اس وقت تقریباً آبادی میں 97% آبادی مسلمانوں کی ہے اور 3% آبادی ہندوؤں اور عیسائیوں کی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں 50,000 سے زیادہ مسلمان آباد ہیں. چھوٹی سی بستی ہے، کئی مسجدیں ہیں اور مسلمان اچھی حالت میں ہیں الحمدللہ، اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت یہاں کے بستی والوں کی پوری دنیا میں تقریباً رہتی ہے. یہاں کے لوگ پوری دنیا میں جاتے ہیں تجارت کے لیے، نوکری کے لیے، اور پوری دنیا میں UK، فرانس، مالدیپ، سنگاپور، ملیشیا، برونائی، ہانگ کانگ، لاؤس اور US، تقریباً پوری دنیا میں یہاں کے لوگ بستے ہیں اور تجارت کرتے ہیں. یہاں ایک خاص چیز میں نے دیکھی، وہ ہے یہاں کے تعلیمی ادارے. ہر علاقے اور ہر معاشرے کی پہچان وہاں کے تعلیمی اداروں سے ہوتی ہے کہ وہاں کے بڑوں نے کیا فکر کی قوم کی تعلیم کے لیے، آنے والی نسلوں کو تعلیم دلانے کے لیے. تو یہ چونکہ 97% مسلمانوں کی آبادی یہاں ہے، تو یہاں کے لوگوں نے تعلیمی ادارے کیسے قائم کیے اور کیا کیا کیے. سب سے پہلے گورنمنٹ اسکول قائم کیا، اس کا نام ہے امام غزالی اسکول، 1960 میں قائم کیا. وہاں 3,000 سے زیادہ بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد تعلیم بڑھتی گئی. لال پیٹ کے نوجوانوں نے تعلیم حاصل کی، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، اور اس چھوٹی سی بستی میں سینکڑوں ایسے مسلمان نوجوان تعلیم یافتہ ہوئے، گریجویٹ ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ اس کارواں کو اور آگے بڑھانا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے مسلم گریجویٹس ایجوکیشنل سوسائٹی قائم کی اور اس تعلیمی اداروں کی محنت کو آگے بڑھانے میں، اس کو پروان چڑھانے میں خوب محنت کی. بعد میں کیا ہوا، اس ادارے کی محنت سے الحمدللہ امام غزالی جو اسکول تھی وہ امام غزالی میٹرک ہائر سیکنڈری اسکول میں تبدیل ہوئی اور آگے بڑھتا گیا. اس کے علاوہ مسلمانوں کی اکثریت والی اس بستی میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے اسکول کے نام کیا کیا ہیں. لوگ مختلف نام رکھتے ہیں اسکولوں کے، عیسائیوں کے مشابہت میں، غیروں کی مشابہت میں، لیکن مسلمانوں نے یہاں جو نام رکھے اپنے اداروں کے، وہیں سے ان کی دینداری اور تعلیمی بیداری کا ثبوت ملتا ہے. ایک اسکول ہے امام بخاری نرسری اینڈ پرائمری اسکول، اور ایک اسکول ہے جوامع الحکم نرسری اینڈ پرائمری اسکول، اور ایک اسکول ہے رحمت نرسری اینڈ پرائمری اسکول، اور ایک اسکول ہے اقرا نرسری اینڈ پرائمری اسکول، اور ایک اسکول ہے صالحین نرسری اینڈ پرائمری اسکول، فیض العرفان نرسری اینڈ پرائمری اسکول،
المدینہ نرسری اینڈ پرائمری اسکول، چھوٹی سی بستی، اتنے سارے اسکول۔ ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ 100% مسلمان بچے تعلیم حاصل کریں، اس لیے ہر شہر اور ہر بستی کی جان وہاں کے ادارے ہیں، وہاں کے اسکولز ہیں، وہاں کے کالجز ہیں، وہاں کے مدرسے ہیں۔ اسی سے بستی میں جان پیدا ہوتی ہے اور بستی کی شان پیدا ہوتی ہے جب وہاں کے بچے حافظ ہوں، عالم ہوں، گریجویٹس ہوں۔ تو چھوٹی سی بستی میں اتنے سارے ادارے، اور پھر ایک اور سب بہت بڑا ادارہ جو 1862 میں 1860 پردوں میں قائم کیا گیا، اس کا نام ہے جامعہ منبع الانوار۔ یہ مدرسہ تمل ناڈو کا دوسرا بڑا مدرسہ تھا اس زمانے کا۔ یہاں بے شمار بچے پڑھتے تھے اور پڑھ رہے ہیں۔ میرے والد کے نانا حضرت علامہ ضیاء الدین احمد امانی رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا گیا مدرسہ، اس میں جان ڈالی تھی امانی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امانی حضرت لال پیٹ تشریف لائے اور اس مدرسے کو پروان چڑھایا، اور یہ مدرسہ الحمدللہ امانی حضرت کی سرپرستی میں پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ اور اس مدرسے میں کی بنیاد جب رکھی گئی تو تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف 2 استاذ تھے اور 15 طلبہ تھے، وہاں سے شروع کیا گیا۔ اب 15 سے زیادہ اساتذہ اور 200 سے زیادہ طلبہ وہاں زیر تعلیم ہیں۔ امانی حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو میرے والد کے نانا ہیں، انہوں نے سارے بستی والوں کو جمع کیا اور بستی والوں سے پوچھا کہ آپ کیا خدمت کریں گے مدرسے کی؟ تو بستی والوں نے کہا کہ ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ کتنا بڑا کام! اس وقت بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سسر علامہ امانی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بستی والوں کو یہ ترتیب بتائی کہ ہر گھر والا ایک ایک طالب علم کی ذمہ داری لے لے، ناشتے کی، کھانے کی اور رات کے کھانے کی۔ تو اسی طرح اس وقت جو سلسلہ شروع کیا گیا کہ مدرسے میں مطبخ نہیں ہے، باقی سارا کھانے کا نظام بستی والوں کی طرف سے ہے۔ طالب علم داخلہ لیتا ہے جماعت فارسی میں، اس وقت ایک گھر والے اس طالب علم سے جڑ جاتے ہیں، اس طالب علم کا حوالہ نمبر اس ٹفن میں لکھا ہوا ہوتا ہے، گھر والے اپنے آدمی کو بھیجتے ہیں اور ٹفن لے کے جاتے ہیں۔ دوپہر میں جب 12 ساڑھے 12 بجے کلاس چھوٹتی ہے تو اس وقت اس کا ٹفن تیار ہے، اس گھر سے آیا ہوا۔ ہر طالب علم کو ایک ایک گھر سے کھانے کا انتظام ہے، ہمیشہ، 1-2 سال نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ وہ طالب علم جب فارغ ہو جاتا ہے تو پھر نیا بستی والے، گھر والے آتے ہیں، محتمم صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ طالب علم تو فارغ ہو گیا جسے ہم کھانا کھلاتے تھے، دوسرے ایک طالب علم کو دیجئے۔ تو یہ سلسلہ امانی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، اور آج تک یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ لال پیٹ میں بہت ساری مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد ہے جو سب سے بڑی عظیم الشان مسجد ہے، جس کو لال پیٹ کے فاؤنڈر اور بانی لال خان نے تعمیر کی۔ اس مسجد کا نام ہے لال خان جامع مسجد۔ وہ مسجد بہت بڑی کہ جس میں کافی حضرات نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا کی بستی کو جایا کرتے تھے چھٹیوں میں۔ میرے والد، میرے تایا لطف اللہ حضرت، امداد اللہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارے کے سارے نانی کی بستی کو جیسے آج بھی لوگ لپکتے ہیں وہاں جانے کے لیے، ان کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے۔ تو نانا نانی، میرے والد کے نانا نانی لال پیٹ میں رہتے تھے۔ تو اپنا بچپن میں جب بھی چھٹیاں ہوتی تھیں، میری پھوپھیاں بھی لال پیٹ جایا کرتی تھیں۔ وہ بڑی پیاری بستی ہے، یہاں ہر گھر میں آپ کو حافظ ملیں گے، عالم ملیں گے۔ امانی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے، ایک بڑے صاحبزادے حضرت مولانا مسعود احمد اسنوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا چند سال پہلے انتقال ہوا، وہ پلی کنڈے میں رہے اور پوری زندگی انہوں نے پلی کنڈے میں گزاری۔ اور دوسرے تھے محمود، جو ہمارے والد کے ماموں ہیں، جناب محمود صاحب، وہ بھی اپنی زندگی انہوں نے لال پیٹ میں بھی گزاری، مدراس میں گزاری۔ اور تیسرے تھے حافظ مولانا محمد صاحب، جو اس وقت لال پیٹ کے مدرسے میں استاد ہیں، حفظ اور قرات کے، عالمیت کے مایہ ناز استاد ہیں، محمد ان کا نام ہے۔ اور چوتھے ہیں
حافظ و قاری محمد طیب، تو یہ 4 لڑکے، اس میں سے جو تیسرے ہیں حافظ قاری محمد احمد، جن کا نام ہے، میرے ابا کے ماموں ہیں، اس وقت لال پیٹ میں رہتے ہیں، ان کی خدمات اپنے والد کے نقش قدم پر جاری و ساری ہیں الحمدللہ۔ وہاں آپ حضرات کو تعجب ہوگا کہ عورتوں میں جو پردے کا اہتمام اس زمانے سے آج تک بھی جاری ہے، وہ عورتیں پوری طرح پردے میں ڈھکی ہوئی، نہ چہرہ کھلا ہے نہ آنکھیں کھلی ہیں۔ تو یہ سب سے عجیب بات ہے کہ میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ عورتیں برقعے میں اپنے آپ کو گھیر لیتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، لیکن دونوں آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ بڑی سختی سے فرماتے تھے کہ یہ پردہ ہی نہیں ہے، اصل پردہ تو آنکھوں کا ہے، آنکھوں کا اصل پردہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حکم دیا کہ مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، وہیں یہ بھی حکم ہے کہ عورتیں مرد کو بھی نہ دیکھیں، یہ بھی پردے کے خلاف ہے۔ اگر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ میں مرد کو دیکھ لوں لیکن مرد مجھے نہ دیکھے، تو یہ اس کی نادانی ہے، حماقت ہے، بے پردگی ہے۔ لال پیٹ میں ہم نے دیکھا کہ اوپر سے نیچے تک ڈھکا ہوا پردہ، اور یہ امانی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اس بستی میں بستی والوں پر امانی حضرت نے جو محنت کی، جو قربانیاں کی، جو تربیت کی، اس کا نتیجہ بستی میں دینی ماحول، اسلامی ماحول، اور بستی میں عالم و حافظوں کی بھرمار، اور ان لوگوں کے اندر دینی جذبہ، دستار بندی جب ہوتی ہے اس مدرسے کی، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عید کا دن ہے۔ چھوٹی سی بستی ہے، پوری بستی میں خوشی کا ماحول ہے۔ اللہ کرے کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ دوسری بات کہ امانی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے والد کے نانا، ہر فن میں ماہر اور ہر فن میں کامل اور مکمل، ہر فن میں کتابیں آپ نے تحریر فرمائیں۔ وہاں ایک غیر مسلم ڈاکٹر ہمیشہ کہتا تھا امانی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو، کیا لوگوں کو سر میں دماغ ہوتا ہے، آپ کا جسم تو پورے کا پورا دماغ ہی دماغ ہے۔ اتنے ذہین تھے امانی حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ہر فن میں کتابیں لکھی۔ تمل ناڈو میں خاص طور پر قبلے کا رخ متعین کرنے کے سلسلے میں، یا پھر نماز کے اوقات کو نکالنے کے سلسلے میں کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جس سے علماء کو رہبری ملے۔ امانی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ الادلہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی، خاص طور سے پورے ملک میں، ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا اس نے کہ اتنی عظیم الشان کتاب آج تک کسی نے نہیں لکھی۔ اس کے بعد اس کتاب کو مدارس میں نصاب میں داخل کیا گیا، اور اس کتاب کی روشنی میں لوگوں کو نماز کے اوقات نکالنا، سحری افطاری کے اوقات نکالنا، اور پھر قبلے کا رخ متعین کرنا، لوگوں کو یہ فن معلوم نہیں تھا۔ میرے والد کے نانا نے یہ فن سکھایا لوگوں کو، اس کے بعد علماء اس فن کے ماہر ہوئے الحمدللہ۔ تو یہ میرے والد کے نانا کی بستی لال پیٹ، ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں بڑی عقیدت سے جاتے ہیں۔ اور میرے والد چونکہ تیراک تھے، تیرنے میں ماہر تھے، میرے چچا تیرنے میں ماہر تھے، اور میرے تایا محترم کے واقعی حیا کے علم بردار تھے، جبے کے ساتھ وہ تیرتے تھے، ان کو حیا محبوب تھی۔ سب تیرنے والے جب بھی ہم جاتے تھے والد محترم کے ساتھ تو وہ تیر کر ہی واپس آتے تھے۔ الغرض یہ لال پیٹ میں آپ جب جائیں گے تو وہاں کی روٹیاں آپ کا استقبال کریں گی، اور وہاں شوربہ آپ کو ملے گا اتنا لذیذ کہ شاید وہ روٹی اور شوربہ آپ نے کہیں نہ کھایا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی برکتوں کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔